الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات بھیجے محمد. مومنین کرام، یہ کچھ نام پڑھ رہا ہوں. مرحوم سید حامد حسین زیدی، سید شوکت حسین زیدی، سید محمد ذکی زیدی، سیدہ صدیقہ بیگم اور سیدہ بیگم. اور یہ ابھی ایک دو دن پہلے فلسطین میں جو مجاہدین شہید کیے گئے ہیں، مسجد اقصیٰ پر حملہ ہوا تھا، آپ کو شاید ذہن میں ہو، دروازہ بھی اس کا جلایا گیا تھا. اب تو ہم لوگ عادی ہو گئے ان چیزوں کے. تو یہ جو شہید ہوئے مجاہدین، ان تمام کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. عزیزان محترم، کل کی مجلس میں نے ایک ازدی کا ذکر کیا تھا، عامر بن ربیعہ کے جاسوس کا. تو اس میں برادر نے بھیجا مجھے کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کو بھی بیان کر دیں. میں نے عرض کیا کہ میں جزیات میں نہیں جا رہا، میں فقط تاریخ اور واقعیت سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں بہت سارے واقعات ہیں. ایک خواب نہیں ہے. جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے نہ معلوم کتنے خواب دیکھے ہیں، جناب ابراہیم بن مالک جناب مختار نے کتنے خواب دیکھے ہیں. تو ان میں پڑھوں گا تو پھر کیا ہوگا، دو خواب میں ایک مجلس پوری ہو جائے گی. اس میں مجھے آسانی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کی جو واقعیت ہے اس سے آپ لوگ گزرتے چلے جائیں اور میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں. میں خود عرض کر رہا ہوں ہر مجلس میں کہ میں جزیات میں نہیں پڑھ رہا. بہت سارے ایسے معجزات ہیں، واقعات ہیں، میں ان میں جانا ہی نہیں چاہ رہا. میں صرف اور صرف تاریخی جو واقعیت ہے، حقائق جو مسلمات ہیں، ان کو پیش کر رہا ہوں. اگر وہ روایتی انداز میں پڑھ جاؤں گا تو پھر آپ سمجھیے مجلس کا رخ بھی بدل جائے گا، مجھے بھی آسانی ہو جائے گی. 2-3 خواب میں ایک مجلس پوری ہو جائے گی. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد. اور یہ 2 سوال جو مجھے سے کیے گئے ہیں، یہ بہرحال کتاب کے بارے میں ہے کہ جس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام دے دیں تاکہ ہم وہ گھر پہ رکھ لیں. بہت اچھی بات ہے، گھر پہ رکھیں نہیں بلکہ گھر پہ رکھ کے اس کو پڑھیں بھی، بچوں کو بھی پڑھائیں. لیکن یہ ایک کتاب سے میں نہیں پڑھ رہا، میں کچھ کتابوں کے نام لے رہا ہوں، اس سے میں نے نچوڑ نکالا ہے. کیونکہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ چاہے وہ اپنی لکھی ہو چاہے دوسرے کی، سب کے سب اس کی باتیں ہمارے لیے مستند معتبر، چاہے روایات ہوں، کوئی بھی کتابیں ہوں. کیونکہ کتاب قرآن نہیں ہے، صرف قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتا. باقی سب کتابیں، تو جو ان کتابوں سے میں مدد لے رہا ہوں ان کے نام کچھ تاریخ کی کتابیں جس میں طبری ہے، ابن خلدون ہے، ابو الفدا ہے، مسعودی ہے، مروج الذہب، یہ مسعودی جس کو کہتے ہیں، یہ تاریخی کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ 3 کتابیں ہندوستان میں جو دوسروں نے لکھی ہیں، تماچہ بر رخسار یزید، یہ کتاب ہے خواجہ حسن نظامی کی. سیدہ کلال علامہ راشد الخیری کی کتاب ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین کی کتاب ہے تاریخ اسلام، یہ کتابیں. اور ہماری جو مقاتل کی کتب ہیں ان میں سے محیج الاحزان معتبر ہے، منہاج الدموع بہت زیادہ معتبر ہے، مقتل ابی مخنف کیوں لیکن مختصر ہے، مقتل ابی مخنف اگر کہیں سے مفصل مل جائے تو وہ اس سے مدد لے رہا ہوں. اور روضۃ الصفا، اور ایک کتاب علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، مختار آل محمد. اگرچہ کہ وہ کیونکہ ہمارے خاص انداز میں لکھی گئی ہے، اس میں معجزات اور ان واقعات پہ زیادہ، تو وہ ہمارے لیے تو ہے قابل قبول، لیکن ہر آدمی کے لیے حجت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس انداز سے بالکل الگ اختیار کیا. لیکن بہرحال وہ بہت عمدہ کتاب لکھی اپنی جگہ، ہمارے حساب سے بہت اچھی کتاب ہے مختار آل محمد علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی. لیکن اس میں تھوڑا سا تاریخ سے ہٹ کے روایات اور خواب اور ان چیزوں پر بھی ہے تکیہ کیا گیا ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کے لیے حجت نہیں ہے، تو میں اس طرف جا بھی نہیں رہا. میں نے جو موضوع لیا ہے میں اسی کو اسی انداز میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے منطقی انجام تک، اختتام تک اس کو کسی ذریعے سے پہنچا دیں موضوع کو. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد پر. چلیں اس کا نمبر آخر میں آ جائے گا، ایک بار اور صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر واپس پہنچے، کچھ دن ہوا، کچھ انتظار کیا اور اس کے بعد موصل کی طرف روانہ کیا. جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو جناب مختار نے
کہ ابن زیاد کا جب تک یہ سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے اس وقت زندہ لوگوں میں، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک مجھے چین نصیب نہیں ہوگا۔ جناب ابراہیم بن مالک اشتر تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں یہاں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی یہ کوفے کے سارے لوگ آپ کے تحت آئے نہیں ہیں، قاتلان حسین کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، اگر میں آپ کے پاس سے ہٹ گیا تو یہ یورش کریں گے، آپ پر حملہ کریں گے۔ جناب مختار کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس کچھ افراد کو چھوڑ کے تم چلے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد ابن زیاد کا خاتمہ ہو، عبید اللہ ابن زیاد کا خاتمہ ہو۔ تو ایک بڑا لشکر لے کے جناب ابراہیم بن مالک اشتر روانہ ہوتے ہیں موصل کی طرف۔ ادھر یہ روانہ ہوئے، دوسرے دن یہ قاتلان حسین اجتماع کرتے ہیں، عمر ابن سعد کے گھر جمع ہو جاتے ہیں سب، عمرو ابن حجاج، شبس ابن ربعی، محمد ابن اشعث، خولی ابن یزید، سنان ابن انس، بشیر بن بشر، وہب ابن کلینی، یہ تمام کے تمام وہاں جمع ہوتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں۔ اس میں شمر بن ذیلجوشن، حکیم ابن طفیل، یہ نامور قاتلان حسین جو بڑے بڑے رؤسا تھے، سردار تھے، یہ اجتماع کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں جمع ہو کے عمر سعد کے گھر میں کہ دیکھو ابھی موقع اچھا ہے، ابراہیم نکل گئے یہاں سے لشکر لے کر، ابھی 1000 سے زیادہ آدمی مختار کے پاس نہیں ہے، اور یہ یاد رکھو کہ یہ موصل کے بعد یعنی ابن زیاد کے بعد یہ ہم پر ہی ایک ایک کر کے ختم کرے گا، اس سے امید نہیں رکھو تم کسی خیر کی، امید نہ رکھنا، یہ ہم کو ہی سب سے پہلے ختم کرے گا، لہٰذا موقع غنیمت ہے، ابراہیم کے واپس پلٹنے سے پہلے مختار کا خاتمہ کر دو، ابھی آسان ہے مختار کو قتل کرنا۔ یہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں محمد ابن اشعث مشورہ دیتا ہے کہ پہلے ذرا حالات کا اندازہ لگا لو، ایسے نہیں، پہلے پیغام بھیجو۔ ادھر جناب مختار یہ کرتے ہیں کہ ان سب کو اعتماد میں وہ رکھنے کے لیے، قابو رکھنے کے لیے ابراہیم کے مشورے سے انہی نے یہ کیا کہ سب کے کچھ کچھ غلام نوکر اپنے پاس رکھ لیے، 10 15 15 20 کے بعد میں یورش نہ کریں۔ اب یہ محمد ابن اشعث عبد الرحمن سعدی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، اسدی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور ان سے دیکھو، اگر یہ کڑک جواب دیتے ہیں سخت لہجے میں تو سمجھ لینا کہ ان کی طاقت ہے، مضبوط ہے، پھر تو ہم قیام نہیں کریں گے، لیکن اگر نرمی سے بات کریں تو موقع غنیمت ہے۔ یہ جناب مختار کے پاس پہنچے اور جا کے بتایا کہ کوفے کے یہ بڑے بڑے رؤسا آپ سے ناراض ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ امارت سے علیحدگی اختیار کر لیں، آپ حکومت کو چھوڑ دیں۔ جناب مختار پیار سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم آ جائے اور میں تو تم میں عدل و انصاف قائم کر رہا ہوں، علی کے بعد مولا کے بعد میرے، تم بتاؤ کہ کس نے میری طرح سے یہاں پہ عدل و انصاف کو قائم کیا۔ لیکن جناب وہ سمجھاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہٹ جائیں تو بہتر ہے ورنہ قیام کریں گے، یہ بھی اس کو سمجھا بجھا کے بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس جواب سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مختار کمزور پڑ گیا، اور جناب مختار کو بھی ان کے جاسوس خبر دے دیتے ہیں کہ یہ تمام قاتلان حسین جمع ہو رہے ہیں اور آپ پر یورش کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ ان کو ختم کریں یا آپ کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی بنا رہے ہیں۔ انہی نے اپنے غلام خیر کو ایک خفیہ خط لکھا اور کہا تو ابھی پہلی فرصت میں نکل جا، اور یہ بات تیرے اور میرے سوا کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے، ابھی ابراہیم موصل نہیں پہنچیں گے، راستے میں پہنچ۔ اس خط میں لکھا ہے کہ ابراہیم جہاں میرا خط ملے وہاں سے واپس پلٹ پڑو۔ کوفے میں قاتلان حسین انتظام کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ حملہ کیا جائے، موقع غنیمت ہے اور ختم کر دیا جائے۔ اور ادھر یہ واپس پہنچا، اس نے کہا بھائی یہ کمزور پڑ گئے۔ محمد ابن اشعث قیادت کرتا ہے ان قاتلان حسین کی، محلے صباح جو ان کا سب سے بڑا مرکز ہے بنو امیہ کا، اس محلے میں یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، کچھ 7-8 ہزار ادھر ادھر سے بھی اپنے جمع کر لیتے ہیں یہ افراد کو، اور محمد ابن اشعث کو اپنا سردار بناتے ہیں، سب اس کے تحت آ جاتے ہیں جتنے بھی ہیں قاتلان حسین، کہ اس سے پہلے کہ مختار ہمیں مارے ہم اس کا خاتمہ کر دیں، اس کو قتل کر دیں۔ عزیزان محترم، جناب مختار اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے جب انہیں معلوم نکلے اور محلے صبا میں پہنچ گئے 500 افراد کو لے کے، ان کے غلاموں سے بھی بیعت لی کہ دیکھو اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں نے تمہیں زبردستی نہیں بلایا، یہ بہانہ بنانے کے ہمارے غلاموں کو زبردستی لے گئے۔ تو جو غلام ان کے پاس آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ امیر ہم ان بخیلوں کے پاس، ان کنجوسوں کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ظالم ہیں، وہ بد کردار ہیں، ہم نے تجھ جیسا کریم کسی کو نہیں پایا، اب ہم تیرے قدموں میں جان دیں گے۔ تو انہی کے غلاموں کا 500 کا لشکر بنایا جناب مختار نے، محلے صبا میں پہنچے اور ابھی مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں کہ بھئی کیا تم لوگ یہ کیوں شورش کر رہے ہو، کیوں سر اٹھا رہے ہو، جبکہ ابھی تک مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن یہ مذاکرات آخر ناکامی تک پہنچنے تھے، جنگ شروع ہوئی، حملہ شروع ہوا، جناب مختار خود اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ادھر جناب ابراہیم کو خط ملا اور خط ملتے ہی وہ سمجھ گئے اور فوراً انہوں نے منزلوں پر منزلیں، 3 دن کا راستہ 1 دن میں طے کیا، اور کوفے جب پہنچے تو حالت یہ تھی کہ جناب مختار کے سپاہیوں کے پیر اکھڑ چکے تھے، چند جانباز 40 یا 50 ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے،
جناب مختار کی طرف ان کا یورش جو تھی بڑھتی جا رہی تھی، اور جناب مختار بار بار تسلی دے رہے تھے کہ یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے، تم اطمینان رکھو، ابھی امداد پہنچ جائے گی۔ اور اتنے میں جناب ابراہیم کا نعرے کی آواز گونجی، یا لصراط الحسین المنتقم المنصور، اور یہ ہزاروں کا لشکر کوفے میں داخل ہوا، کوفے کی ناکہ بندی کرتا ہوا کہ کوئی باہر نہ نکلنے پائے، اور ادھر یہ لشکر آیا۔ ابھی جناب ابراہیم کا حملہ، جناب ابراہیم کے حملوں کے بارے میں لکھا، اس دن کی کوفے کی جنگ کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ صفین کے بعد ایسا قتل عام کسی جنگ میں نہیں دیکھا گیا تھا اس کوفے سے پہلے، جیسا اس دن جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے کیا ہے۔ بڑھ بڑھ کر نعرے لگاتے تھے اور قتل عام کرتے تھے ان کا، کہ یہ گھروں میں گھس گئے، یہاں تک کہ بلوں میں گھس گئے، اور جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ان کو بلوں میں سے نکالوں گا۔ جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوا، عورتیں بچے سب چھتوں پہ چڑھ گئے، امان امان۔ پھر جناب مختار دارالامارہ میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اب انہوں نے خود اپنے عہد کو توڑ دیا، اور اب قدرت نے مجھے موقع فراہم کر دیا کہ میں ان کو ایک ایک کو چن چن کر ان کے انجام تک پہنچاؤں۔ پھر فہرست طلب کی، عبداللہ ابن کامل کوتوال مقرر کیا تھا جناب مختار نے اس کو کوفے کا، اور اس سے کہا کہ اب تم جاؤ اور پکڑ پکڑ کے ان کو لے کر آؤ، پہرا لگا دو کہ کوئی باہر بھاگنے نہ پائے۔ سب سے پہلے جن دو آدمیوں کو لایا گیا تھا عزیزان محترم، اس میں ایک نافع ابن مالک اور حارث ابن نوفل۔ دیکھیے اب یہ جو مصائب کے ٹکڑوں میں لوگ پڑھ جاتے ہیں نا، میں فضائل میں ساری چیزیں پڑھوں گا، مصائب آخر کے لیے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ بھی جو میں پڑھتا جا رہا ہوں قاتلان حسین کا انجام، اس میں یہ سارے مصائب جو آپ مجالس سے سنتے ہیں وہ سب آئیں گے، کیونکہ ایک ایک قاتل نے بتایا ہے تاریخ میں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ چھپا اس لیے نہیں سکتا تھا کہ خود ابن زیاد اور یزید کے دربار میں اعلان کر چکے تھے وہ قاتل کہ ہم نے یہ کیا، انعام لینے کے لالچ میں، تو پورا کوفہ اور شام جانتا تھا کہ کس کا قاتل کون ہے، کس نے بندہ لوٹا ہے، کس نے تازیانہ مارا ہے، کس نے چادر چھینی ہے، کس نے بستر کھینچا ہے، کس نے تیر مارا ہے، کس نے نیزہ، کس نے کیا چھینا ہے، ایک ایک کی تفصیل ہر آدمی کے پاس تھی اس وقت۔ یہ مت سمجھے گا کہ صاحب یہ کیسے لوگ تھے جو مختار کو بتا دیتے تھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بات یہ تھی کہ ہر آدمی کو معلوم تھا، کیونکہ یہ بتا چکے تھے، پہلے انعام لے چکے تھے، ابن زیاد سے انعام لیا تھا شام سے، اور اپنے کارنامے کے طور پہ اپنے ان مظالم کو بیان کیا کرتے تھے۔ نافع بن مالک وہ ملعون تھا کہ جس نے فرات پر پہرا لگایا تھا۔ یہ فرات کا محافظ، میری طرف متوجہ رکھیں، یہ کھانسی کھوری سب چلتی رہی ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ اس نے فرات پر پہرا لگایا تھا، اور اس کے لیے آرڈر یہ تھا کہ دیکھو پانی خیموں میں نہ جانے پائے، اور جب علمدار حسینی پانی لے کر جا رہا تھا تو اس نے تیروں کا مے برسا دیا تھا۔ جناب عباس علمدار حسینی پر تیروں کا مے برسایا تھا، جس سے پانی بہہ گیا، پانی خیموں میں نہ پہنچ سکا تھا۔ تو جب جناب مختار کو سامنے نافع بن مالک لایا گیا تو جناب مختار نے کہا کہ ملعون، تو پانی پر محافظ تھا اور تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ رسول کے بچے ہیں جو التش کر رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دو، اس کو تو سب اسی کام میں مشغول تھے۔ کہا کیسے سب اس کام میں مشغول تھے؟ اگر تو راضی نہ ہوتا تو جس طرح اور مومنین نے اپنے آپ کو کربلا پہنچنے سے بچایا، تو بھی اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، تو راضی تھا، اور تو نے اس کا انعام بھی وصول کیا ابن زیاد سے بھی اور یزید سے بھی، لہذا اس کو تیروں ہی سے چھلنی کر دیا جائے۔ تو اسے کھڑا کیا گیا میدان میں اور تیروں ہی سے اس کو چھلنی کر کے، اور یہ حکم تھا مختار کا کہ ہر قاتل حسین کو کسی کو دفن نہ کیا جائے، اس کو قتل کرو اور اس کو جلا دو، اس کی راکھ اڑا دو، جلا دیا جاتا تھا مارنے کے بعد۔ حارث بن نوفل جو ملعون لائے گئے، یہ وہ خبیث ہے کہ عزیزان محترم جس نے دختر رسول ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر کھینچی تھی اس ملعون نے۔ اور آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آج میں پوری مجلس میں یہی سلسلہ رہے گا، لہذا میں بھی مجبور ہوں، اب ماحول بھی ویسے ہی بن جائے، مجھے کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے، میں نے پڑھا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں جرت نہ کرتا یہ جملہ کہنے کی کہ اس ملعون نے ثانیہ زہرا کے چہرے پر تازیانہ مارا تھا۔ یہ وہ خبیث ہے۔ بس جناب مختار نے جس کا یہ ظلم سنا، دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ملعون تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ رسول کی نواسی ہے؟ تو نے اس کے سر سے چادر کھینچی، اسے تازیانہ مارا، اس کے ہاتھ پیر کٹوا کے اسی طرح ڈال دیا، جب وہ مر گیا تو پھر اس کو جلا دیا اس ملعون کو۔ تیسرا آدمی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 400 500 کی ٹولیوں میں لا کے
قتل کیا ہے قاتلان حسین کو. میں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ مشہور ملائین کا ذکر کر رہا ہوں، بڑوں کا. 120 ایک دفعہ لائے گئے، 400 لائے گئے، 450 لائے گئے، 800 کی تعداد میں. عبداللہ ابن کامل اور جناب ابراہیم جاتے تھے، جہاں جہاں یہ چھپے ہوتے ان کو پکڑ کے لاتے تھے، قتل عام ان کا ہوتا تھا. میں مشہور لوں گا. خولی ابن یزید السیداوی جب یہ ملعون گرفتار ہوا ہے، اور خولی کا جرم آپ جانتے ہیں. خولی نے چادر چھینی سر سے، خیموں کو آگ لگائی 2، اور جناب سکینہ کے کانوں سے گوشوارے کھینچے. کہتا ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے منہ پر تماچے مار کے اس بے دردی سے گوشواروں کو کھینچا تھا کہ اس معصوم بچی کے کانوں سے لہو کی دھار بہنے لگی. ابھی کہتا ہے میں خیمے میں داخل ہوا جہاں علی ابن الحسین بیمار حالت میں پڑا تھا. جب مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو میں نے اس بے دردی سے بستر بیمار کے نیچے سے کھینچا تھا کہ وہ کئی بار زمین پر پلٹ گیا، بیمار کئی بار. اس کے بعد میں نے خیموں کو آگ لگا دی. اور یہ خولی گرفتار کیسے ہوا تھا عزیزان محترم؟ یہ وہ خولی ملعون ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ ایک دن رک گیا تھا تو عمر سعد نے سر اس کے حوالے کیا تھا کہ تو لے جا. جب رات کو یہ کوفہ پہنچا تو اس نے رات کو سر اپنے گھر میں رکھا کہ صبح ہو جائے گی تو اپنے زیادتیاں لے جاؤں گا. یہ گرفتار کیسے ہوا؟ جب اس کے گھر پہ گئے ہیں عبداللہ ابن کامل کو گرفتار کرنے تو اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک شامی تھی اور ایک کوفی. تو جو شامی تھی اس نے کہا کہ 1 مہینہ ہو گیا خولی گھر میں نہیں ہے. دوسری بیوی نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اشارہ کیا بیت الخلاء کی طرف. مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے، لیکن اشارہ کر دیا. سپاہی اندر داخل ہو گئے. سپاہی داخل ہوئے تو یہ ٹوکری سر پہ رکھ کے کھجوروں کی بیت الخلاء میں چھپا بیٹھا تھا. اس کی مشقیں کسی اور پھر یہ کہتا ہے کہ 5000 دینار مجھ سے لے لو، 5000 دینار درہم لے لے اور مجھے چھوڑ دے، مجھے فرار ہونے دے. عبداللہ ابن کامل کہتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ مجھے تیرا قتل عزیز ہے. میں تجھے قتل کرنے کو عزیز کر رکھتا ہوں ساری دنیا کی دولت سے زیادہ. اور وہ جب جانے لگے تو وہ جو کوفی یہ کہتی ہے کہ اے کوتوال مجھے بھی امیر مختار کی خدمت میں لے چل، اور اس کو بھی پکڑ کے ساتھ لے چلیے. دوسری شامی عورت. میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کتنی بڑی دشمن اہل بیت ہے. ان تینوں کو ساتھ لے جایا گیا، خولی کو زندان میں ڈال دیا گیا، دونوں بیویاں سامنے. اب یہ امیر مختار کو کہتی کہ مختار میں انتظار کر رہی تھی کہ کب تو خروج کرے گا اور کب اس ملعونہ سے جو دشمن اہل بیت ہے میں اس سے انتقام لوں، اس آگ کا جو آج تک میرے سینے میں جل رہی ہے. مختار نے کہا واقعہ بیان کر کہا کہ واقعہ یہ ہوا کہ 10 محرم 61 ہجری کو میں کہیں گئی ہوئی تھی. رات کے وقت جب گھر میں آئی تو یہ ملعونہ سج دھج کے میرے سامنے رقص کر رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے آج تو بہت خوش. کہ میں خوش کیوں نہ ہوں، آج ابو تراب کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے. میں نے کہا بدبخت تو کیا بکواس کرتی ہے؟ کہا کہ ہاں، اور اگر تجھے یقین نہیں آ رہا تو اپنے مولا کے سر کو دیکھ لے، وہ دیکھ وہ پڑا ہوا ہے تشت میں، تخت کے نیچے. کہا میں فریاد کرتی ہوئی دوڑ کر میں نے سر کو گود میں لیا، میں ماتم کرنے لگی اور یہ ملعون ناچتی جاتی تھی، رقص کرتی جاتی تھی اور خوشیاں مناتی جاتی تھی. میں نے اس وقت اس کے لیے دعا کی تھی، تباہی کی، اور اس وقت سے میرے سینے میں یہ آگ جل رہی تھی. اور یہ بار بار توہین کرتی تھی، بے ادبی کرتی تھی اس سر کی اور مادر حسین کی اور اس کے بابا ابو تراب کی. بس جب یہ واقعہ ہوا وہ سر جھکائے کھڑی ہے. مختار نے اسے تصدیق کی یہ سچ کہتی ہے؟ تو کہتی کہ ہاں یہ سچ کہتی ہے، میں آج بھی یزید کو اپنا امیر مانتی ہوں. کہا کہ اس کو بھی قتل کرو. قتل کیا، اس کو انجام تک پہنچایا، اس کو آزاد کر کے انیق یا اتیق نام تھا اس بیوی کا جو مومنہ تھی، اس کو رخصت کر دیا. خولی کو لایا گیا. خولی کو جب پکڑ کر لایا گیا تو پھر جناب مختار اس سے خود پوچھتے ہیں کہ تو بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. تو اب عزاداران حسین یہ خولی نے پھر اپنے جرائم بتانے شروع کیے. جب اس نے جرم بتایا کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا اور میں مجبور تھا کیونکہ امیر کا حکم تھا. امیر کا حکم. کہا تجھے اس امیر فاسق کے حکم کا خیال تھا اور جو امام تھا وقت کا اس کے حکم کا تجھے خیال نہیں تھا؟ تجھے فرزند رسول کا خیال نہیں تھا؟ اس خولی کو بھی بدترین انجام سے دو چار کیا. اس کے بعد عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عقیل، جناب عقیل کے پوتے کا قاتل زید ابن مقاد، اس کو پکڑ کر لایا گیا. اس زید ابن مقاد نے جو تیر مارا تھا جناب عبداللہ کے، 20 یا 21 سال کا جوان تھا، اس نے آخری وقت میں ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا اور وہ تیر ہاتھ کے ساتھ پیشانی سے
میں گڑ گیا تھا اور آخر تک وہ نکل نہیں سکا تھا. پس جناب مختار نے کہا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو. اس کو بھی تیر اسی طرح اس کا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے مارا گیا اور سب کی لاشوں کو جلا دیا گیا. اب جناب مختار کچھ دن گزر گئے، بلایا ابراہیم کو اور عبداللہ ابن کوتوال کو، کہا کہ ابھی تک میری تسلی نہیں ہو رہی ہے، بڑے بڑے دشمن جو ہیں یہ باقی ہیں، عمر سعد باقی ہے، حکیم ابن طفیل باقی ہے، شمر ابن ذوالجوشن باقی ہے، یہ ملائن باقی ہیں، ابھی حسین ابن نمیر یہ تمام زندہ ہیں، شبس ابن ربیع، محمد ابن اشرف، قاضی شرح، یہ سب باقی. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن کوتوال کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیے عزیز، تو یہ کیسے کیسے مراحل آتے ہیں زندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یقیناً یہ باقی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اتنی بڑی بڑی سفارشیں ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے، ان کے گھروں میں پکڑ نہیں سکتے. کہا کہ مثلا کہا کہ حکیم ابن طفیل عدی ابن حاتم کے بہنوئی ہیں، عدی ابن حاتم صحابی رسول بھی اور محب اہل بیت بھی ہے، مختار بھی احترام کرتے ہیں. کہ بہنوئی ہے اور وہ اس کی امان میں ہم کیا کریں، کس طرح سے پکڑا. تو جناب مختار اعلان کرتے ہیں کہ یاد رکھو قاتلان حسین کے معاملے میں مجھے کسی کی سفارش قبول نہیں ہے، منظور نہیں، کوئی سفارش کا خیال نہیں کرو. کوئی قاتل حسین ملتا ہے اس کو پکڑ کر لاؤ میرے پاس. گئے جناب عبداللہ ابن کوتوال، چھاپا مارا گھر پہ، عورتوں نے چیخم دھاڑ کی. حکیم ابن طفیل کو ابھی گرفتار کر کے لا رہے ہیں، پہنچایا نہیں ہے جناب مختار تک، ابھی گرفتار کر کے لا رہے کہ گھر کی عورتیں چیختی دھاڑتی روتی پیٹتی پہنچ گئی عدی ابن حاتم کے پاس کہ بچاؤ اس کو. لے گئے. اب یہ عدی ابن حاتم پہنچے مختار کے پاس. مختار نے احترام سے عزت سے بٹھا دیا اور کہا کہ وہ حکیم ابن طفیل کی سفارش لے کر آیا، اس کو بخش دو. جناب مختار کہتے ہیں کہ عدی آپ صحابی رسول ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ فرزند رسول کے قاتلوں میں سے ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ قاتلوں میں سے. کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں اس کی سفارش کرنے پہ، میرا بہن. اب یہ گفتگو جاری ہے. ادھر عبداللہ ابن کوتوال لے کر چلے، انہیں معلوم ہے کہ عدی ابن حاتم پہنچے گا مختار کے پاس. مشورہ کرتے ہیں ساتھیوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ مختار صحابی رسول کے احترام میں اس کو بخش دیں، کیوں نہ ہم اس کو یہیں پہ انجام پہ پہنچا دیں. اور یہ حکیم ابن طفیل کون ہے؟ جناب عباس کا قاتل. یاد رکھیں اس ملعون نے وہ گرز مارا تھا علمدار حسینی کے سر پہ کہ جس کی ضربت سے میرا مولا گھوڑے سے نیچے آیا تھا، اس ضربت کو کھا کر نیچے آیا عزاداران حسین. بس بڑا دل چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، مصائب کے حصے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں گا اس ضربت کا کہ یہ وہ ملعون ہے. عبداللہ ابن کوتوال کہتے ہیں کہ یہ وہ ملعون ہے جس نے عباس ابن علی کو قتل کیا تھا، ان کے سر پہ ضربت ماری تھی گرز کی، لہذا ہم اس کا یہی خاتمہ کر دیتے ہیں. وہیں پر اس کو اس طرح سے ساہی، جس کو کہتے ہیں نا جو اپنے کانٹے کھڑے کر لیتا ہے، اتنا تیر باران کیا کہ وہ ساہی بن گیا. اور جب پہنچے دربار میں تو اس کا سر لے کے پہنچے، اسے نہیں لے کے پہنچے. ابھی مختار اور عدی میں گفتگو جاری کہ عبداللہ ابن کوتوال نے لا کے سر قدموں میں پھینک دیا. اب مسکرائے مختار، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم بازار سے گزر رہے تھے، عوام نے حملہ کر دیا، مار دیا اس کو. ایک دفعہ ہوتی ہے نا 107 ہنگامہ آ رہا ہے، اس میں کوئی بھی ہو جائے کسی پر کوئی الزام نہیں آتا. ان کا وہاں دفعہ 107 لگ گئی کوفے کے بازار میں، سارے لوگوں نے اس کو دیکھا، اس پہ ٹوٹ پڑے، مار دیا، ہم کیا کرتے. اب عدی جو تھے وہ برا بھلا کہتے، وہاں سے اٹھ کے چلے گئے کہ تم نے سازش کی اس کو. جناب مختار نے عبداللہ کوتوال کو گلے سے لگایا، کہا کہ تو نے میں یہی سوچا تھا کہ میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں، صحابی رسول بھی ہے، احترام بھی کرتا ہوں اس کا، کس طرح سے. کہا کہ تو نے وہی کام انجام دیا کہ جو مختار چاہتا تھا، میں تجھ سے بہت خوش ہوں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. حکیم ابن طفیل کے بعد اب جس ملعون کے لیے جناب مختار نے سپاہی بھیجے وہ ہے عمر ابن سعد. اور عمر ابن سعد کے بارے میں دو روایتیں. عمر ابن سعد رشتہ دار ہے جناب مختار کا، اور ایک روایت میں کہ دو بہنیں تھیں، ایک تو عبداللہ ابن عمر کے پاس تھی صفیہ، ایک عاتقہ نام کی بہن کا بھی ایک تاریخ میں ذکر ملتا ہے، وہ عمر سعد کے پاس تھی. یعنی بہنوئی بھی. عمر سعد کو اس شرط پہ امان دی تھی جناب مختار نے کہ تو کوفے سے باہر نہیں جائے گا. اور جناب مختار ایک بہانے کی تلاش میں تھے، کوئی بہانہ ملے اور میں اس کو پکڑوں. اس نے جب سب کا انجام دیکھنا شروع کیا عمر سعد نے کہ اب تو میری خیر نہیں ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں کسی بھی طرح سے. یہ بھاگ گیا کوفے سے باہر. باہر جو بھاگا تو اس کو اور جو ایک گاؤں میں جب گیا تو وہاں لوگوں نے سمجھایا کہ تو کیا غضب کر رہا ہے، تجھے امان دی ہے، اگر مختار کو پتہ چل گیا تو اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا، یہ اس کی حکومت کی سرحدیں بڑی طویل ہیں، یہ تجھے پکڑ لے گا. سمجھایا بجھایا، آخر یہ واپس آ گیا. اس واقعے کی خبر مل گئی عمر سعد کو، جناب مختار کہ اب اس نے کہنے لگا الحمدللہ اس نے خود ہی عہد کو توڑ دیا. یہ گھر پہنچا،
اپنی بیوی سے پیر میں پڑ گیا عمر سعد کے مجھے بچا لے۔ وہ کہتی کہ جب سے مختار دولت پر آیا، حکومت پر آیا ہے، میں اس کے پاس نہیں گئی، وہ تو پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے، اور پھر میں تیری سفارش لے کر جاؤں؟ تو قاتلان حسین کا سردار، میں نہیں جا سکتی۔ بڑی منت سماجت کرتا ہے، بھیج دیتا ہے بیوی کو، بیوی مختار کے پاس، مختار ناراض ہے، اور پہلا جملہ ہے کہ مجھ سے عمر سعد کی سفارش نہ کرنا، اور تو میری بہن ہو کے، ابو عبیدہ کی بیٹی ہو کے، عمر سعد تیرے گھر میں تھا اور تجھ سے اتنا نہیں ہوا کہ تو اس کا سر قلم کر دیتی۔ تو اب یہ بہن جواب دیتی ہے عاتکہ کہ مختار میں نے کئی بار چاہا، لیکن تیری وجہ سے، کیونکہ تو قید میں تھا ابن زیاد کی، میں اس کو قتل نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے بھائی سے محروم نہ آ جاؤں۔ خیر، وہ کہتی کہ بس اب اس کا حل یہ ہے کہ اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اب میں تیرے پاس رہوں گی، اب اس کے ساتھ تجھے جو کرنا ہے کر۔ بھیجا عبداللہ ابن کوتوال کو، سب کو بھیجا، عمر سعد کو کھینچ کر لائے، پکڑ کر لائے۔ جب عمر سعد دربار میں آیا تو جناب مختار کہتے ہیں عمر سعد اب یہ بتا، وہ تو اشعار سنا جو تو پڑھا کرتا تھا قتل حسین، جب تو کربلا جا رہا تھا جو تو اشعار پڑھا کرتا تھا وہ اشعار مجھے سنا۔ یہ سر جھکائے کھڑا ہے عمر ابن سعد، کہا کہ دیکھ تجھے اپنے انجام تک پہنچنا ہے، اپنی اذیت کو کم کرنا چاہتا ہے تو مجھے وہ اشعار سنا۔ پھر اس نے وہ اشعار سنا ہے جن اشعار میں اس نے کہا تھا کہ میں کتنے عجیب موڑ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، دو راہوں میں سے مجھے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، ایک طرف میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رے کی سلطنت، ایک طرف میری آنکھوں کا سکون، میرے دل کا چین، میری امیدیں، رے، اور دوسری طرف قتل حسین، کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد پھر جہنم کی آگ میں اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ جنت، دوزخ، عقاب، ثواب یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی سنائی ہوئی باتیں ہیں، پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، اور رے کی سلطنت یہ تو میرے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خسرت دنیا والآخرہ، کہ یزید نے اس کو رے کی سلطنت کا پروانہ بھیجا کہ رے کی، ابن زیاد نے روک لیا، کہا کہ اب یہ معاہدہ ہے کہ جب تو کربلا سے اپنی ذمہ داری پوری کر کے آئے گا تو پھر تجھے رے کی سلطنت ملے گی، اور وہ لکھوا بھی لیا اس سے معاہدہ۔ اور جب یہ کربلا سے واپس آیا تو ابن زیاد نے اس کے سامنے وہ رے کی سلطنت کا کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ ہوتا ہے جب آپ سامراجیوں کے سامنے جھکتے چلے جائیں نا کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو آخر میں جو تن کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی اتار کے لے جاتے ہیں سامراجی۔ یہ دکھیل ہے، چل رہا ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کو سمجھتے ہو تو آپ دیکھیں نا، یہ ہو رہا ہے نا۔ سن 54 میں پہلی بار سامراج کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اس نے وہ پورا ہاتھ پکڑ کے ہمارا جدا کرنے کے چکر میں کہ ختم کر دو، تو وہ لالچ میں، ایک لالچ کہ ذرا سا قرضہ ملے گا تو ہم یہ بنا لیں گے، وہ قرضہ ملے گا تو وہ بنا لیں گے، تو وہ ملنا ملایا تو کچھ نہیں، جو تھا وہ بھی چلا گیا ہاتھ سے ہمارے۔ اور اب ہم دیکھیں کس طرح سے، کس عالم میں حیران اور سرگردان پڑے ہوئے کہ کیا کریں، بنائیں بم نہیں بنائیں، کدھر پھینکے؟ اس نے کہا ایٹم بم نہیں بنانا، خبردار تم نہیں بنانا۔ اب اس نے بنا لیا، اب تم نہیں بنانا۔ اب یہ سب محتاج کس چکر میں ہے کچھ نہیں معلوم۔ یہ وہی ہے خسرت دنیا والآخرہ، خدا کو چھوڑا، اپنے دین کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا تو سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا۔ جو ہمارے ساتھ، اچھا یہ کر لو تو یہ ملے گا، اچھا یہ کر لو تو یہ ملے گا، دلدل میں پھنستا چلا گیا، آخر میں اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ کہتا ہے کہ یہ تو سلطنت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا وہ بات کی بات ہے، اور پھر میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لوں گا۔ کہتا ہے کہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کر لوں گا، جب توبہ کر لوں گا تو خدا مجھے معاف کر دے گا۔ یہ اس کے اشعار جو اس نے سنا ہے۔ کہا کہ ملعون قتل ہو، یہ بتا کہ تجھے رے کی سلطنت ملی کہ نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں۔ بس حسین نے جو مجھ سے کہا تھا کہ تو جس لالچ میں مجھ پر یورش کر رہا ہے وہ تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہو پائے گی۔ کہا کہ اور بتا میرے مولا نے آخر وقت میں کیا کہا تھا؟ عمر سعد کہتا ہے کہ جب فرزند زہرا ذوالجناح سے نیچے گرا تھا، گھوڑے سے نیچے گرا تھا، میں قریب تھا اور میری طرف نگاہیں کی تھی فرزند زہرا نے، اور میری طرف نگاہیں کر کے کہا تھا کہ عمر سعد ان قریب تجھ پر ایک ثقفی جوان مسلط ہو جائے گا، ثقفی غلام مسلط ہو جائے گا اور تجھے تیرے کیے کے انجام تک پہنچائے گا۔ شکر ادا کرتا ہے مختار، کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے، دیکھ عمر سعد میں اپنے مولا کی دعا والا ہوں۔ اب بھی کسی کو شک ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں، میں وہ ہوں جسے میرے مولا نے آخری وقت میں یاد کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا، پہلے اس کے دانت اکھڑوائے، ایک ایک جوڑ اس کا الگ کروایا عمر سعد کا بدترین انجام سے۔ اس کے 2 بیٹے تھے،
ایک حفص ابن عمر سعد، عمر ابن سعد، اور ایک محمد ابن عمر ابن سعد، دونوں کو بلوایا۔ بڑا بیٹا حفص آتے ہی باپ کا جو سر دیکھا، لاشا دیکھا، پچھاڑے کھا رہا ہے، گر گیا اس کے، کہا کہ اس کو بھی اسی کے ساتھ پہنچا دو، کیونکہ وہ بھی کربلا میں موجود تھا، گئے اس کو بھی۔ چھوٹا بیٹا کھڑا رہا محمد، وہ کہتا ہے کہ امیر جب کربلا یہ دونوں جا رہے تھے میں ان کے ساتھ نہیں گیا تھا، اور میں نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ دیکھ فرزند زہرا کے خون سے ہاتھ نہ رکھ، اور امیر آج میں بہت خوش ہوں کہ یہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے، میں اس فعل پر راضی ہوں۔ چھوٹے بیٹے نے جب یہ بات کہی اس کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ، یہ انجام ہوا عمر سعد کا۔ اس کے بعد جن افراد کو لایا گیا، اخنس ابن مرصد، یہ ملعون، اور رضی ابن منقاد، یہ دونوں وہ ہیں کہ جب لاشے کی پامالی کے لیے کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا تو اخنس ابن مرصد ملعون تیار ہوا تھا، اس نے سربراہی کی تھی اس گروہ کی کہ جس نے جناب سید الشہداء کے لاشے کو پامال کیا تھا، اور رضی ابن منقذ، ان دونوں کو پکڑا گیا اور ان کے ساتھ پورا گروہ، لیکن ان دو کا نام میں نے اس لیے لیا کہ یہ دونوں ملعون سربراہ لاشے کو پامال کرنے کے۔ تو بس یہی سلوک کیا اس کے ساتھ جناب مختار نے، ان کو میخوں سے گاڑ دیا زمین پہ اور ان پر گھوڑے دوڑا دیے، بعد میں ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ اس کے بعد عزیزان محترم وہ قاتل پکڑا گیا، وہ ملعون پکڑا گیا، زید کہ جس نے جناب علی اکبر کے چہرے پر تلوار ماری تھی، جناب علی اکبر کے چہرے پر تلوار مارنے والا یہ ملعون قابو آیا جناب مختار کے، اور جناب مختار نے اس کو بھی بدترین صورتحال سے اس کے انجام تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد جو ملعون پکڑا گیا وہ بشیر ابن بشر، یہ وہ ہے عمرو ابن حجاج۔ عمرو ابن حجاج وہ شخص ہے کہ جس نے امام پر پہلا وار کیا تھا، جب امام اپنے گھوڑے سے گزرے تو پہلا تلوار کا وار کیا تھا امام کے سر مبارک پر، اس ملعون نے، عمرو بن حجاج نے۔ اور بشیر بن بشر وہ خبیث ہے کہ جس نے ایک انگوٹھی اتارنے کے لیے، اس میں سنان بن انس کا بھی نام آتا ہے لیکن اس کا بھی نام ہے کہ جب نہ اتار سکا تو جناب سید الشہداء کی فرزند زہرا کی انگلی کو قطع کر دیا تھا، کاٹ دیا تھا ایک انگوٹھی کے لیے۔ بس اس کی بھی ایک ایک انگلی کو پہلے جدا کرایا اس کے بدن سے، اور اس کے ہاتھ کاٹ کر اس کے پیٹ کو چیر کے اس میں ڈال کے، اور پھر اس میں جناب مختار نے آگ لگوا دی۔ اس کے بعد جو ملعون قابو آیا وہ تھا سنان بن انس۔ سنان بن انس کے بارے میں 3 مظالم تاریخ میں لکھے گئے کہ اس نے 3 ظلم کیے تھے۔ ایک ظلم اس نے یہ کیا تھا کہ برچھی ماری تھی علی اکبر کے سینے پر، علی اکبر کو برچھی مار کر گھوڑے سے نیچے گرایا تھا۔ دوسرا ظلم اس ملعون نے یہ کیا تھا کہ امام کی زرہ کو چھین کر، یعنی اتار کر یہ فرار ہوا تھا، دوسرا ظلم اس نے یہ کیا تھا۔ تیسرا ظلم یہ تھا اس کا کہ نیزے پر جو سر اٹھا کر جو قافلہ چلا ہے اس میں سنان بن انس کا نام سب سے زیادہ، کہ نیزے پر گھما گھما کے تماشا کرتا ہوا جناب سید الشہداء کے سر کو بازاروں میں لے کر پھرا کرتا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، آج کیونکہ یہ سلسلہ یہی انتقام کا ہے، اس لیے میری مجبوری ہے کہ وہ فضائل اور مصائب کو الگ نہیں کر پا رہا، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ وہی روایتی انداز رہے، کیونکہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ بھی آ جائیں گے، لیکن بہرحال ایک حصہ میں نے مخصوص رکھا ہوا ہے آپ کے لیے مصائب کا، لیکن روزانہ سے الگ یوں ہٹ گیا آج کا حصہ یہ تھوڑا سا، کیونکہ اس میں قاتلان حسین کا مسلسل ذکر آ رہا ہے۔ شمر بن ذوالجوشن اس ملعون کو تلاش کرنے کے لیے فرار ہو گیا عورتوں کے کپڑے پہن کے، عبداللہ ابن کوتوال کو بھیجا، اور یہ بڑا خود بھی ظاہر ہے کہ لڑاکا قسم کا آدمی تھا، پہلے غلام گیا اس کو اس نے شکست دے کے بھگا دیا، پھر عبداللہ ابن کوتوال خود گئے کلپانیہ کے مقام، ایک گاؤں ہے کوفے سے تھوڑا فاصلے پہ، بصرہ جانا چاہ رہا تھا کہ کسی طرح مصعب ابن زبیر کو پہنچا دے، ایک قاصد واسطی بھیجا، خیر وہ قاصد بھی پکڑا گیا۔ عبداللہ ابن کوتوال اتنے تیز تھے انتقام لینے میں کہ یہ اس سے بھی آگے نکل گئے بہت دور، یہ پیچھے رہ گیا وہ آگے نکل گئے، ان کو پتہ نہیں کہ شمر جو ہے وہ پیچھے، وہاں اس کے جاسوس کو پکڑ لیا، اس سے معلوم ہوا کہ کلپانیہ میں یہ مبروس کتا موجود ہے، کیونکہ تاریخ میں یہی لکھا ہے جناب سید الشہداء نے اس کو اسی نام سے پکارا تھا، جب یہ ملعون چاہتا تھا کہ سر فرزند زہرا تن سے جدا کرے تو اس کو مبروس کتا کہا تھا جناب سید الشہداء نے۔ تو یہ مبروس کتا اپنے خیمے میں تھا کہ جناب عبداللہ ابن کوتوال نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھیرا ڈالا، اس نے مقابلہ کیا، 3-4 کو شہید بھی کیا، آخر زخمی کر کے اس کو گرفتار کر کے رسی سے باندھ کر کوفے تک شمر بن ذوالجوشن کو کھینچتے ہوئے لائے۔
اس کا ظلم بتانے کی مجھے ضرورت نہیں کہ عمر صاحب کے حصوں میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ بس جناب مختار نے جب یہ سارا سلسلہ ہوا سنا تو اس کے بعد عبداللہ ابن ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ امیر اس کو میرے حوالے کر دو، اس شمر کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ یہ خواب کی بات آ گئی نا، تو جناب ابراہیم نے بھی خواب دیکھا تھا اور یہی خواب دیکھا کہ قاتل حسین کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں۔ اس کو لیا یا عبداللہ ابن کوتوال نے اپنے ذمے لیا اور پھر تیل زیتون کا جوش کروایا، اور وہ جوش کروانے کے بعد اس خبیث کو، اس مبروس کتے کو، اس میں سگے مبروس کو اس میں ڈال دیا اور مرنے سے پہلے اس کو واپس نکال دیا اس میں سے۔ پھر جو حشر کیا جناب ابراہیم نے کہ اپنے خنجر سے اس کی آنکھوں کو نکالا، کیونکہ یہی ملعون ہے کہ جس نے خیموں میں گھس کر سیدانیوں کی بے حرمتی کی، چادریں اتاری، تعزیانے مارے، آگ لگانے کا حکم دیا، تیر باران کا حکم دیا، تو اس کا تو ایک ایک ظلم آپ سنتے تھے شمر نے جو کیا کربلا میں سیدانیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خود جناب سید الشہداء کے ساتھ، پھر اس کی آنکھیں نکالی اور اس میں نفت ڈلوایا اور بے دردی کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچا کر اس کی لاش کو بھی آگ کے حوالے کیا۔ اب جناب مختار کہتے ہیں کہ جب تک حرملہ قابو نہیں آئے گا اس وقت تک میری تسلی نہیں ہوگی۔ اب یہ حرملہ کا واقعہ سنا کہ میں پھر آپ کو آگے لے جاؤں گا منزل کی طرف۔ یہ سن لیں کہ جتنے بھی قاتلان حسین کے نام ہیں تقریباً کوئی 11,000 کے قریب چن چن کر ابھی کوفے میں صرف مار دیے۔ حرملہ جب پکڑا گیا تو وہ روایت جو آپ منہال ابن عمر کی سنا کرتے ہیں، منہال ابن عمر اس وقت امیر مختار کے دربار میں جب حرملہ ابن کاہل اسدی کو پکڑ کر لایا گیا تو منہال مبارکباد دیتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں جناب مختار کی تسبیح ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن یہ خاص موقع منہال آپ نے اس وقت یہ خاص موقع کہا کہ مختار میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے مولا کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی۔ کیا کبھی تھوڑے دن پہلے میں مدینے میں تھا تو امام سجاد کی خدمت میں تھا اور میں نے خبر دی کہ صلوات بھیجے محمد، بیٹا پانی، اے بیٹا اوپر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر ہی آ کے ایک آدمی بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ، اوپر ہی بیٹھے رہو۔ تو عزیزان محترم منہال کہتے ہیں کہ امام نے کو جب میں نے خبر دی کہ مختار نے خروج کیا تو امام نے دعائیں دی اور میں نے کہا کہ وہ ایک ایک قاتل حسین کو انجام تک پہنچا رہا تھا۔ مولا نے کہا تھا کہ یہ بتا حرملہ اب تک انجام تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور مختار میں دیکھ رہا ہوں کہ دعا قبول ہوگی۔ بہرحال یہ مصائب کا ٹکڑا میں پڑھ چکا تو پھر جناب مختار نے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے کیا ظلم کیا تھا کربلا میں، تو اس نے اپنے ان 3 تیروں کا عزاداران حسین حال سنایا تھا۔ اس حرملہ کو بھی اسی طرح وہی جو شمر کا انجام کیا وہی اسی انجام سے اسے بھی دوچار کیا۔ اب ایک اہم ترین قاتل حسین 2 آدمی رہ گئے کوفے میں جو تھے، محمد ابن اشعث اور قاضی شرح، ان کو بھی گرفتار۔ شیس ابن ربی فرار ہو گیا ملعون، یہ پہنچا جا کے عبد الملک ابن مروان کے پاس، اس کا بھی انجام پہنچ جائے گا بعد میں۔ یہ 2 آدمی رہ گئے، محمد ابن اشعث اور قاضی شرح۔ قاضی شرح جس کو آپ کہتے ہیں مفتی اعظم، جس کو آپ کہتے ہیں قاضی القضات، جس کو کہتے ہیں آپ درباری ملا، جو حکومت کی مرضی سے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، رہائی کا فتویٰ دیتے ہیں، کافر بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، چاند نکالتے ہیں، غروب کرتے ہیں، نکالتے ہیں، بند کرتے ہیں، 28 کو 30 بناتے ہیں، 30 کو 28 بناتے ہیں، 29 کو 27 بناتے ہیں۔ سارا سال آپ دیکھا کرتے ہیں نا، ابھی تماشا بھی 2 مہینے پہلے بھی ہوا یہی تماشا کہ وہ جو 2 3 29 کے ہوئے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھیا یہ 30 کا ہے، یہ 29 کا نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ 28 کو ہو چکا تھا، چاند دیکھ لیا تھا لوگوں نے 28 کو، لیکن کیونکہ پہلے وہ کر چکے تھے گڑبڑیں تو پھر ان کو مجبوراً 29 کا کرنا پڑا، لہٰذا جو اب کی 29 کا ہوا تھا 29 کا نہیں تھا 30 کا تھا۔ تو یہ سارے تماشے، کیونکہ تنخواہ بندی ہوئی ہے، مال مل رہا ہے، اب کیا کریں؟ ان کا بھائی کچھ کرو، آنکھ بند کر لو، نہیں نظر آیا کہہ دو نہیں نظر آیا، میں نے آنکھ بند کر لی کہ نظر نہیں آیا، آنکھیں کھول لو یا ایسی اینک پہن لو جس پہ باریک سی لکیر ایک پہلے سے بنی ہوئی، دیکھا نا چاند تو نظر آ گیا، تو چلو بھئی یہ بتا دو، صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ یہ اس قبیل کے لوگ ہیں، یہ قاضی شرح، یہ قاضی شرح پکڑا گیا، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا۔ محمد ابن اشعث منافق ابن منافق، جس کا تعارف کرا چکا کہ یہ کس کا، اشعث ابن قیس کا بیٹا محمد ابن اشعث، اور اس کی بہن جعدہ بنت اشعث، جس نے دوسرے امام کو، امام مجتبی علیہ السلام کو
زہر سے ہلاک کیا، شہید کیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو عزیزان محترم، محمد ابن اشعث جب سامنے آئے کہ تو مختار نے کہا کہ تو وہی نہیں ہے کہ جو خط لکھنے والوں میں شامل تھا؟ اب یہ گردن جھکائے کھڑا ہے، کہتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے ساتھ دیا، میں اکیلا تو قاتل نہیں۔ نے کہا کہ ہزاروں، ارے لاکھوں ہوں گے تو میں ان کو بھی انجام تک پہنچاؤں گا، میں ان کو کب چھوڑ رہا ہوں، لیکن تو خط لکھنے والوں میں تھا، تو نے کیوں خیانت کی امام سے؟ سرداری کے لیے، مال اور دولت کے لیے۔ اور اب اگر چل اس وقت تیرے امیر نے کہا تھا اس وقت جو تو نے میرے خلاف خروج کی قیادت کی، اس کی کوئی تعویل ہے تیرے پاس؟ کیونکہ سردار تو یہ تھا نا محمد ابن اشعث، لہذا اس کو بھی بدترین انجام سے دوچار کے۔ پھر قاضی شریح کو پکڑا، قاضی شریح سے خطاب کر کے کہتے ہیں قاضی شریح تیرے پاس اتنا مقدس منصب تھا۔ عزیزو یہ منصب کی بات ہے، مقام کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ منبر کا احترام اور باتوں سے ہی پامال نہیں ہوتا، منبر کا احترام بہت ساری چیزوں سے پامال ہوتا ہے۔ کسی ایک بات کو لے کے نہ بیٹھ جایا کیجیے، منبر کے احترام کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ کسی نے کھڑے ہو کے کچھ مجھے کہہ دیا تو منبر کا تقدس پامال ہو گیا۔ ٹھیک ہے کہہ دیا اس نے جذبات میں آ کے، میں کیا کروں اس کا، مگر میں خود بھی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ منبر کا تقدس تو میں خود پہلے پامال کر رہا ہوں، میں لوگوں کو کیا کہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو منبر کا تقدس پامال کے اور بھی طریقے، منبر کو استعمال کرنے کا انداز، منبر پہ بات کرنے کا انداز۔ منبر ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پہ انسان بیٹھ کے معذرت کے ساتھ، کیونکہ دیکھا ہے آنکھوں سے، تو کہہ رہا ہوں آپ کی کہ تھرکنا شروع کر دے اور اس پہ اچھلنا شروع کر دے، کہ مولا کائنات نے کہا بندر اچھلا کریں۔ تو منبر کا تقدس صرف ایک چیز سے نہیں ہے کہ کوئی نیچے سے کھڑا ہو کے مجھے کچھ دو جملے کہہ دے تو منبر کا تقدس پاؤ، تو مجھے کہا، منبر کو تھوڑی کہا، اگر میں اس قابل ہوں تو کہا۔ لیکن عزیزو منبر کا تقدس ان باتوں سے بھی تو پامال ہوتا ہے نا کہ جو منبر سے کی جاتی ہیں۔ یہ قاضی شریح جیسے لوگ کہ جو اس منبر کو استعمال کرتے تھے، لوگ کہتے بڑا مقدس ہے بھائی، یہ منبر پہ بیٹھا ہے، فتوے دے رہا ہے، خطبے دے رہا ہے، ابو موسیٰ اشعری مقدس۔ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اگر اس کے خلاف کوئی علی والا کہتا تھا کہ یہ کیا بکواس کرے، لوگ کھڑے ہو، خبردار اتنا مقدس آج دیکھ نہیں رہے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوفہ میں تم اس کی توہین کر رہے ہو۔ یہ منبر کی توہین نہیں ہے، منبر کی توہین تو وہ ضمیر فروش ملا کر رہا ہے کہ جو جانتا ہی نہیں کہ اس کو منبر سے کہنا کیا ہے۔ یہ منبر کی توہین ہے کہ جو منبر کے قابل نہ ہو ان بدبختوں کو بٹھا دو لے جا کے۔ منبر کی توہین اور منبر کی پامالی یہ ہے، یہ منبر کی توہین ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا کسی کو کہ یہ دین کو بگاڑنے والے، دین میں عجیب عجیب نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، مسخ کرنے والے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، شریعت کو پامال کرنے والے، اسی منبر رسول سے جس سے علی شریعت کا دفاع کر رہا ہے، دین کا دفاع کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے، اپنی اولاد قربان کر رہا ہے، اسی مقام کو استعمال کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ جس چیز کی حفاظت علی اور اولاد علی نے کی ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ یہاں کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ منبر کا تقدس پامال ہو رہا ہے، یہاں کوئی نہیں بولے گا کہ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے، یہ مراجع الزام کی توہین کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے خون جگر کو، تم نے دو باتیں کرنا سیکھ لی، زبان سے چلنے لگی تمہاری زبان اور تم لوگوں کو بگاڑنے لگے۔ وہ جو 60 سال جن کی ٹانگیں چیر دی گئیں، شہید اول شہید ثانی، اپنے خون جگر کو روشنائی دی، اس سے تمہارے دین کو محفوظ کیا، مکتب جعفریہ تمہارے سامنے رکھا، تمہاری تاریخ مرتب کی، تمہارا دین ایمان، تمہارے اصول، تمہارے فروع، ائمہ طاہرین کے تعلیمات کو تمہارے لیے بچا کے رکھا، وہ سب جاہل اور تم گدھے اور احمق آج مراجع کی توہین کرو۔ تم بڑے قابل، کیونکہ تمہیں الو بنانا آ گیا لوگوں کو کہ کیسے بنایا جائے۔ خطابت آ گئی، دو بات کرنی آ گئی، دو لفظ کرنے آ گئے۔ خدا نے تمہیں نعمت دی تھی، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے بیان کی قوت دی تھی، یہ خدا کی دی ہوئی نعمت تھی، کاش اس کو خدا کے راستے میں استعمال کرتے۔ یہ خدا نے نعمت دی تھی تمہیں کہ تم لوگوں سے بات کرو اور لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، اور تم نے خدا اور رسول کی خوشنودی کو چھوڑ دیا، لوگوں کی خوشنودی کو اپنے سامنے رکھ لیا کہ لوگ کس بات سے خوش ہوں گے۔ ہاں تو لوگ تو عمر سعد کے ساتھ لاکھوں تھے، حسین کے ساتھ 72 تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہزاروں ادھر تھے ہم ادھر چلے گئے۔ نہیں عزیزو، سمجھو مسائل کو، فلسفے کو سمجھو ہر چیز کے، یہ باتیں نہیں ہیں
یہ دور گیا کہ یہ کل کا دین جاننے والے اور ہمیں آ کر بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے، اور بڑے فخر سے کہیں ممبروں پہ بیٹھ کے کہ جی میں نے، آپ تو پیدائشی شیعہ مومن ہے، میں نے تو پڑھ کے حاصل کیا ہے، میرا علم زیادہ ہے، میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ کعب الاحبار یہودی کی پیروی کرنے والے یہ لوگ کہ جو سالس کے دربار میں کھڑا ہو کر حدیثیں گڑا کرتا تھا، بتایا کرتا تھا، اور یہی کہا کرتا تھا کہ میں مطالعہ کر کے ہوا ہوں، تم پیدائشی مسلمان ہو۔ اور ابو ذر اس پہ تماچا مارا کرتے تھے، اپنی عصا مارا کرتے تھے، او یہودی کی اولاد، تو ہمیں ہمارا دین بتانے آیا ہے؟ تو مومنوں، کیا آج یہ نوبت آئے گی کہ دوسرے آ کے تمہیں تمہارا دین بتائیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط، اور تمہیں بے راہ روی پر ڈال دیں، تمہیں اس راستے پر ڈال دیں جس کی علی نے مذمت کی ہے؟ فخر کرتے ہیں لوگ، ارے بھائی کیا بات کر دی اس نے، ہم سب کو نصیری بنا دیا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کیا علی نے مذمت نہیں کی؟ جب علی نے مذمت کر دی تو قابل فخر نہیں ہے وہ بات۔ جب علی نے اس کو منع کر دیا تو یا علی کی بات مانو گے کہ اس کی بات مانو گے؟ اپنے مولا کے اطاعت کرو گے یا ان کی اطاعت کرو گے کہ جو زبان کے چٹخاروں سے دین میں تحریفات ایجاد کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو بگاڑنے کا باعث بن جاتے ہیں؟ صلوات بھیج دیجئے محمد محمد پر۔ تو یہ ہے وہ قاضی شریح جس کے باقیات آج تک ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان کو ہم بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک بھگتتے رہیں گے۔ قاضی شریح کو بلایا، تجھے اتنا مقدس منصب دیا تھا، تیرے پاس اتنی مقدس جگہ تھی، تو قاضی کے عہدے پر بیٹھا تھا، اور ملعون تو نے قتل حسین کا فتویٰ دے دیا۔ قتل حسین کا، یہ زر و جواہر کے عوض، مال دنیا کے عوض، آج کی زبان میں کہوں پروٹوکول کے عوض، بنگلے کے عوض، گاڑیوں کے عوض، شہرت کے عوض تو نے قتل حسین کا فتویٰ دے دیا۔ ان کو بھی اپنے بدترین انجام سے دو چار، کہ میں نے اشارہ کیا کیونکہ میں نے ابھی گھڑی دیکھی، وقت بہت ہو گیا، جبکہ مجھے آگے پہنچنا ہے، ابھی آپ کو ایک منزل تک اور پہنچانا ہے۔ یہاں کوفے میں قاتلان حسین کو انجام تک پہنچانے کے بعد جب پورا کنٹرول ہو گیا کوفے پہ، تو اب جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو کہا کہ اب تم جاؤ موصل کی طرف، اور ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شبس ابن ربعی جو فرار ہو گیا تھا، ان تینوں کے سر جب تک نہیں آتے مجھے سکون نہیں ہوتا۔ اور یہ تینوں کہاں؟ عبد الملک ابن مروان کی پناہ میں، دمشق۔ خط لکھا، عمار غلام کو بھیجا دمشق، جناب مختار نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ خدا نے مجھے مسلط کیا ہے قاتلان حسین کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے، اور تین بڑے بڑے حسین بن نمیر، عبید اللہ ابن زیاد اور شبس ابن ربی تیرے پاس ہیں، میرا خط ملتے ہی انہیں میری طرف روانہ کر دے۔ اب عبد الملک ابن مروان، اس کو جب یہ خط ملے گا تو اس کا کیا؟ اچھا مجھ سے یہ کہا جا مختار کو پیغام دے کے قریب پہنچ رہا ہوں تیری موت بن کر۔ خیر وہ دربار کا واقعات، وہ جزیات کے جناب مختار کے غلام نے کس دلیری سے وہاں دلیری اور بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، واپس پہنچا۔ ادھر ابن زیاد کو 1 لاکھ کا لشکر دیکھے عبد الملک ابن مروان نے کہا اب تو جا اور خاتمہ کر۔ حسین بن نمیر اور شبس ابن ربی یہ دونوں بھی ساتھ، ادھر سے یہ چلا موصل کی طرف، ادھر سے ابراہیم بن مالک اشتر 24,000 کا لشکر لے کے چلا۔ اب عزادارو اور 2-3 تاریخی نکات آپ کے سامنے پیش کر دوں، بنیادیں کہاں پڑیں کہ بعض کاموں کی، یہ تو درست ہے کہ عزاداری کی بنیاد کوفے میں پڑی، شام میں پڑی، ماتم مجلس ثانیہ زہرا نے اس کی بنیاد ڈال دی، لیکن پہلی باضابطہ اور باقاعدہ مجالس کہاں ہوئی کہ جب جناب ابراہیم بن مالک اشتر نکلے ہیں۔ تکرار کر دوں ایک جملے کی کیونکہ اتنا اس وقت یہ اتنا مجمع نہیں تھا پہلی مجلس میں جب میں نے بات کہی تھی، تو جناب مختار جب کوفے سے رخصت کرنے کے لیے نکلے، پاپ پیادہ ننگے پیر اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جناب ابراہیم کو چھوڑنے کے۔ ابراہیم کہتے ہیں آپ چلے جائیے واپس، کہتا ہے کہ نہیں ابراہیم، تم دشمنان اہل بیت کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ابن زیاد کو میرا دل چاہتا ہے کہ نصرت اہل بیت میں میرے پیر جتنے گرد آلود ہو جائیں اتنا مجھے زیادہ ثواب ہوگا۔ تو عزیزو یہ ننگے پیر چلنے کی سنت مختار نے پہلے سے ڈالی تھی، خیر واجبات میں سے نہیں ہے، ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن یہ محبت میں اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں، اپنا اولیاء بناتے ہیں 10 محرم کو، تو یہ بھی مختار کی سنت تھی کہ اس کے بعد مختار سب سے پہلے تھا کہ جو نصرت اہل بیت میں پابر ہے نا، جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ دور تک گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نصرت اہل بیت میں میرے پیر گرد آلود ہو جائیں۔ تو عاشور کے دن اگر تھوڑی دیر
گرمی سے بچنے کے لیے سائے میں بھی اگر آپ ننگے پیر ہو جایا کریں نا تو بہت ثواب ہے. صرف یہ سوچ کر کہ ہم نصرت حسینی کے لیے تو نکلے ہیں عاشور کے دن، تو ہمارے پیروں میں ذرا سی گرد لگ جائے اچھی بات ہے، گریبان چاک ہو جائے اچھی بات ہے، سر پہ تھوڑی سی خاک ڈال لیں اچھی بات ہے. عزیزو یہ تو آج سے 25-30 سال پہلے تک بھی یہ احترام دیکھا جاتا تھا عاشور کا، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو بہت ترقی یافتہ ہو گئے. شب عاشور میں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسا تو نہیں تھا نا 30-35 سال پہلے. کتنا تقدس، کتنا احترام، نہ ایسے خواتین کے ہجوم اور جلوس جایا کرتے تھے ایک امام بارگاہ سے دوسری امام بارگاہ، دوسری امام بارگاہ سے تیسری. بھائی آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، ماتم کر لو، کیوں نہ محرموں میں تماشا بنوا رہی ہو، تمہارے گھر میں عزا خانہ نہیں ہوگا، پڑوس کیا ہوگا. یہ کیا میلے کا سا سما بناتے ہو بابا؟ مرد جا رہے ہیں عزا خانے، رونق ہے، ماتم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کرو، ماتم کرو جتنا کرنا ہے، رو ساری رات رو، گریے کی رات ہے، لیکن پتہ تو چلے نا کہ تم عزادار ہو. یہ تو نہ لگے کہ تم کسی فنکشن میں جا رہے ہو. معذرت کے ساتھ میں تو کہہ دیتا ہوں، اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ایسا تو نہ لگے کہ کوئی میلہ ہو رہا ہے، ایسا تو نہ ہو کہ کوئی چراغاں ہو رہا ہے، ایسا تو نہ لگے کہ آپ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیے سارے دوست اور عورتیں ادھر بے پردہ، کیونکہ سیدانیوں کی چادریں چھین لی گئیں لہذا ہمیں کیا ضرورت. تو شب عاشور بے پردہ، دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع کون دے رہا ہے؟ ہم خود. دوسرے اندھے تو نہیں ہیں. کہتے صاحب آپ لاؤڈ اسپیکر سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں. اچھا میں لاؤڈ اسپیکر سے نہیں کہتا، وہ اندھے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے کان نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ اس شہر میں نہیں رہتے، وہ اس ملک میں نہیں رہتے. آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر میرے بتانے سے کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ احترام تقدس اپنی جگہ 5 زندہ بس 5-10 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں اضافی آج بھی، کیونکہ آگے سے 2 ہی مجلسیں رہ گئی اگر میں زندہ رہا تو. اب عزیزان محترم، یہ جناب مختار نے اس انداز میں خدا حافظ کیا ابراہیم بن مالک اشتر کو، اور یہاں سے 24,000 کا لشکر لے کر چلے عراق کی سرزمین میں داخل ہوئے. یعنی تکریت کی، عراق تو اب یہ سارے ہی ہو گیا، اس وقت ذرا الگ الگ تھے علاقے. تکریت اور تکریت کے بعد موصل. تکریت میں جب پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے لشکر گزرے گا، جناب ابراہیم نے صرف پیغام بھیج دیا کہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں راستہ دے دو آگے موصل تک جانے کا. ادھر سے یہ نکلے. تکریت میں جب یہ معلوم ہوا کہ قاتلان حسین سے انتقام لینے کے لیے آ رہے تھے، سارے مرد عورتیں جمع ہو گئے کوٹھوں پہ، بازاروں پہ، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صداؤں سے استقبال کیا اس لشکر کا. جمع ہوئے جامع مسجد میں، جمع ہوئے جامع مسجد میں. جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے مجلس پڑھی، جس کو آپ کہتے ہیں خطبہ. خطبہ دیا جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے، اپنے آنے کا مقصد بتایا، کیونکہ لوگ زر و جواہر لے کر آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مفت میں سارا سامان دن کو. جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو ان لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نکلے جنہوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں آل رسول کو قتل کر دیا ہے. مسائب پڑھے، پورا واقعہ کربلا جتنی دیر تک پڑھ سکتے تھے پڑھے. اب یہ دستور ہو گیا کہ جس علاقے سے جناب ابراہیم بن مالک اشتر کا لشکر گزرتا ہے وہاں رک جاتا ہے، اور وہاں رکنے کے بعد وہ خطبہ دیتے ہیں. اور وہ خطبہ کیا ہے؟ خطبے میں پہلے حمد و ثنا، فضائل، اور اس کے بعد پھر مصائب. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم تو اس لیے نکلے ہیں. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. نصیبین کا مقام آیا. نصیبین کا جو والی ہے حنظلہ ابن عمار ثعلبی، اس کو خط لکھا جناب ابراہیم نے کہ دیکھو ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں، ہمیں صرف راستہ دے دو آگے جانے کا. اس کو جب یہ پتہ چلا وہ خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ زر و جواہر قبول نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس 10,000 کا لشکر ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ قاتلان حسین سے انتقام لیں آپ کے ساتھ. یہ جناب 34-35 ہزار کا لشکر بنا. اس کو بھی میں نے خلاصہ کیا. اس سے آگے بڑے ماردین ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، اس قلعے کا کوتوال تھا دردان. وہ ڈر کے اس نے دیکھا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، بند ہو کے بیٹھ گیا. تو اس کو پیغام بھیجا کہ بھائی اب تو راستہ کھول دے، بس ہم آگے جانا چاہتے ہیں، ابن زیاد ہے ہمارا، تو نہیں ہے. تو دردان کو جب اس کے قاصد نے آ کر بتایا کہ یہ تو مختار کا لشکر ہے، تو پھر اس نے کہا کہ میں اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں ابراہیم سے. جناب ابراہیم سے ملا اور کہا کہ ابن زیاد آپ سے پہلے یہاں سے آگے گزر چکا ہے، اور نہر خاضر کے پار اس کا لشکر ہے، اور اس کے بچے بیویاں کنیزیں سب میرے پاس ہیں، اس کا مال دولت سب کچھ میرے پاس امانت رکھے گیا ہے، اور میں خود نہیں چاہتا کہ میں اس ملعون کا ساتھ دوں، لہٰذا آپ جو چاہیں فیصلہ کریں. اب جناب ابراہیم کو جب یہ معلوم کر دوں ٹھیک ہے، پہنچے اور جناب سب اس کے جو بیٹے تھے 4 بیٹے اٹھ کر وہیں سب کا خاتمہ کیا.
مال و دولت وہیں علاقے والوں کو بانٹ دیا، اسلحہ وسلح سب اپنے ساتھ. اور پھر ابن زیاد تو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے بیوی بچے سب قتل کر دیے ابراہیم نے، اب یہ نہر کی ایک طرف ان کا لشکر، ایک طرف ابراہیم کا ہے. وہاں سے ابن زیاد کا لشکر چلا. پہلی جو جھڑپ ہوئی ہے ان میں، اس پہلی جھڑپ میں ابن زیاد سمجھ کے ابراہیم نے اس کے غلام کو مار دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا غلام تھا، ابن زیاد نہیں تھا. 30,000 تاریخ میں کہ 30,000 زیادیوں کو پہلی جھڑپ میں ابراہیم بن مالک اشتر کے سپاہیوں نے قتل کیا. صلوات پڑھیں. 30,000 کو قتل. اور یہ پھر بھاگا نہر پار کر کے. اس نے عبد الملک کو خط بھیجا کہ ابراہیم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے ہم کو، بھیجو. حالانکہ یہ 35,000 اور وہ 1,00,000. اور روایتوں کے مطابق جب دوسری کمک پہنچی ہے اس کے پاس تو دوسری کمک کے بعد اس کا لشکر 4,00,000 تک بتایا گیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، چلو کم والا لے لو. 1,50,000 1,00,000 سے 1,50,000 کے درمیان پھر ہو گیا اس کا لشکر، جبکہ 4-5 ہزار مجاہدین بھی شہید ہو چکے ہیں. اور جب آخری معرکہ شروع ہوا، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا جنگ کی، کہ پہلے ایک ایک کر کے نکلے. حسین بن نمیر نکلا، اور حسین بن نمیر کے مقابلے پر نکلا ادھر سے ورقہ ابن غالب گیا. دونوں میں جنگ ہوئی. اس سے پہلے حسین 3-4 مومنین کو شہید کر چکا تھا. اور جب ورقہ ابن غالب کے مقابلے پر آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے حربہ مار کے اس کو گرایا. قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو جناب رسی سے باندھا. ان کے ساتھیوں نے زخمی کرنے کا پھر کھینچ کر لیا ہے، یہاں لے کر آ گئے کہ ادھر آ جاؤ، یہاں لے کر آؤ. اس کو ساتھ جناب ابراہیم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. اور یہ حسین بن نمیر کون ہے؟ حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے امام کے چہرے پر تلوار ماری، چہرے پر، امام کے صورت مبارک پر تلوار ماری تھی. یہی وہ ملعون ہے کہ جس نے عبداللہ ابن حسن کو، کہ جب وہ آ کے جناب اسی عصر کے وقت قتل کیے جا رہے تھے جس وقت، تو ایک بچہ خیموں سے بھاگتا ہوا آیا تھا، اور آنے کے بعد چچا چچا کہتا ہوا گر پڑا تھا امام کے اوپر، ہاتھ آگے کر دیا. تو یہ حسین بن نمیر ملعون تھا کہ جس نے قتل کیا جناب عبداللہ ابن حسن کو. اور حسین ابن نمیر کے باب میں ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، مسائل کی منزل بھی آہستہ آہستہ آتی جائے گی. عزیزو، یہ وہ ملعون ہے کہ جب ایک واقعہ کربلا کے بعد جا رہا تھا گھر، تو اس نے عمر سعد سے کہا تھا کہ مجھے کسی مقتول کا سر تو دے کہ میں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو میں بتاؤں تو صحیح کیا کارنامہ کر کے آیا ہوں. تو عمر سعد نے قاسم ابن حسن کا سر اس ملعون کے حوالے کر دیا تھا، شہزادے کا سر. ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ابھی مخنف نے اپنی ایک اور اخذ الاثار میں اس کو نقل کیا ہے، شاید مقتل ابی مخنف نہیں، لیکن اسی کی جو دوسری کتاب ہے اس میں اس نے نقل کیا ہے اس بات کو. حسین ابن نمیر پہنچا رے، جو اب یہ موجودہ تہران آپ دیکھ رہے ہیں نا، رے کونے میں محلہ ہے تہران کا، اس وقت یہ رے کہلاتا تھا، رے کا رہنے والا تھا. یہ وہاں پہنچا، وہاں اس نے جا کے اپنے قبیلے والوں کو بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا. اور یہ خبیث اس کے بچے، اس کے محلے والے، اور تغرل اس کا حاکم جو تھا، اس سر سے کھیلا کرتے تھے گراؤنڈ میں میدان. دوسرے دن اس نے یہ سر ایک خاتون نامی، نیوز اور کا نام ہی خاتون تھا، اس خاتون کے حوالے کر دیا. اس خاتون نے دیکھا کہ رات کے وقت عجیب نور اس سر سے شاطع ہو رہا ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. یہ گھبرا کے گھر سے باہر نکل گئی، نہیں آئی گھر. دوسرے دن پھر لوگ آئے، اسے سر لے گئے اور کھیلتے تھے بازار میدان میں سے. تیسرے دن اس نے یہ کیا کہ یہ سر کو لے کے وہاں سے فرار ہو گئی. دن کے وقت رے سے فرار ہوئی، اور شمیران ایک جگہ، اب تو یہ شمیران ایک کونا ہے تہران کا اور رے ایک کونا ہے، پہاڑوں کے اوپر شمیرانات کہلاتے ہیں. اس زمانے میں رے الگ اور شمیران ایک بالکل دور افتادہ پہاڑی ٹیلا تھا، جہاں پہ آج آپ لوگ جاتے ہیں شہزادہ قاسم کی زیارت کرنے. جو لوگ بھی ایران زیارت کرنے جاتے ہیں، تہران میں ایک زیارت پہاڑوں کے اوپر اونچے اونچے جاتے ہیں، اس زیارت کا ہی نام ہے شہزادہ قاسم. تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شہزادہ قاسم کی زیارت یہاں کیسے آ گئی. تو جب میں نے یہ روایت پڑھی تو یہ ربط مجھے یوں ملا کہ یہ سر لے کے وہ عورت وہاں شمیران پہنچی، اور رات کا وقت ہوا تو اس نے وہاں سر کو رکھا اور مناجات کر رہی ہے، رو رہی ہے، پیٹ رہی. سمجھ گئی کہ کسی نبی زادے یا امام زادے کا سر ہے. کہتے کہ پروردگار مجھ پہ کشف کر کے یہ کون ہے. اور جب بہت دیر گزر گئے، نصف شب کے بعد اس نے دیکھا کہ آسمان سے تخت اتر رہا ہے اور اس پہ بیویاں ہیں، اور بیویاں اپنا تعارف کرا رہی کہ میں فاطمہ بنت اسد، میں فاطمہ بنت رسول، میں خدیجہ کبریٰ، میں آسیہ زن فرعون. یہ 5-6 بیویاں، میں مریم بنت عمران، یہ معصومہ اتری 5-6. اور اس کے بعد اور فاطمہ نامی یہ عورت کہتی کہ فاطمہ نامی جو بی بی تھی، اس نے سر کو گود میں لے کے ہائے میرا لال ہے، ماتم میرے حواس
حواس اپنے قابو میں نہیں تھے. جب حواس میرے قابو میں آئے تو میں نے اس تخت کا کونا پکڑ لیا. میں نے کہا اے بیویو مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ کس کا سر ہے. کہا کہ تو نہیں جانتی خاتون، یہ میرے لال حسن کے بیٹے کا سر ہے. قاسم، حسن کے بیٹے کا سر، قاسم کا سر. واقعی کربلا بتایا. اس بی بی کا بیٹا تھا، اس خاتون نامی عورت کا ایک بیٹا تھا. صبح کے وقت جب اس کو معلوم ہے کہ اب صبح میری تلاش شروع ہو جائے گی سر کے لیے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ واقعہ سنایا، اور بیٹے سے کہا کہ اگر تو راضی ہو جائے اور دیکھ تیری بہشت تیری کہیں نہیں گئی تو میں اس سر کی جگہ تیرا سر دے دیتی ہوں. یہ حوصلہ چاہیے نا، ہمت چاہیے. ارے کہ تیرا سر دے دیتی ہوں. اور بیٹا بھی راضی ہو گیا جب اس نے پورا واقعہ سنا. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے کہ فرزند رسول کے سر کے بدلے میرا سر چلا جائے. اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا اس نے. یہ منزل ہے، کیونکہ روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور جب وہ تلاش کرتے پہنچے تو اس نے وہ سر اس کے بدلے میں دے دیا. لیکن جب وہ گئے تو دیکھا بعد میں انہیں احساس ہو کہ سر تو دوسرا ہے. پھر اس نے دعا کی پروردگار میری مدد کر کے میں سر کی حفاظت کر سکوں. تو مدد کرنے کے لیے کون پہنچا وہاں پہ؟ جناب عمار کے پوتے اسد ابن عبد الرحمن ابن عمار. یہ رودبار کی کسی مہم پر تھے. یہ وہاں پہنچے اور اس بی بی کو جب یہ معلوم ہوا کہ عمار یاسر کا پوتا محب اہل بیت ہے، وہاں قبہ بنایا، وہاں اس سر کو دفن کیا. کہ آج تک روایت کے مطابق جناب شہزادہ قاسم کے سر مبارک وہاں دفن ہے. ایک روایت کے مطابق، کیونکہ تو میں نے کہا نا ایک روایت، اور روایت کے مطابق تمام سرہائے شہداء واپس آ گئے تھے، ان کو کربلا میں دفن کر دیا گیا تھا. لیکن کیونکہ یہ میں نے خود زیارت دیکھی تھی تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں یہ شہزادہ قاسم ابن حسن کی زیارت کیسے آئی. تو جب یہ روایت پڑھی تو وہ کڑی سے کڑی ملی کہ یہ اس روایت کے مطابق، یعنی تاریخ میں ذکر ہے ضرور، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی نے یوں ہی بنا دی ہے زیارت. اس زیارت کا ذکر ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تو یہ وہ حسین ابن نمیر تھا، یہ ملعون کہ جو جناب شہزادہ قاسم کا سر لے کے گیا تھا. اس کو انجام تک پہنچایا جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے. دوسرے دن کا جو معرکہ ہوا تو اس میں پھر شامیوں کا کوئی پتہ نہ چلا. اس میں شبس ابن ربعی بھی ملعون قتل کیا گیا. ابن زیاد جب جنگ ختم ہوئی شامی بھاگ گئے. اب محاصرہ کیا ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا کہ ڈھونڈو یہ ہے کہاں ابن زیاد. اگر یہ فرار ہو گیا تو ہماری ساری محنت ضائع. ڈھونڈا لاشوں. پھر ایک اپنے سپاہی سے کہا جناب ابراہیم نے کہ مجھے ایک شک ہے کہ رات کو ایک حریر کا ماما باندھے ہوئے ایک شخص مجھ سے مقابلہ کیا اس نے، میں نے اس کو قتل کیا. مجھے شک ہے کہ وہ خوشبو آئی. تو مجھ کو انبر کی خوشبو کیوں آئی تھی؟ کہ جب اس ملعون کے پاس جناب سر جناب سید الشہداء پہنچا تھا تو ایک قطرہ اس کی ران پہ خون کا ٹپکا تھا کہ جو اس کی ران کو چھید کر نکل گیا تھا، اور اس کے زخم سے مسلسل تعفن اٹھتا تھا. تو اس نے ہر وقت اس میں مشک و عنبر بھر کے رکھتا تھا. تو کہا کہ مجھے اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. تو لاشوں میں تلاش کیا گیا، اس ملعون کی لاش نکل آئی. اور پھر اس کے غلاموں نے تصدیق کی کہ یہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. اور بعض روایت میں دوسری تاریخوں میں لکھا ہے کہ نہیں، اس کو بھی زندہ گرفتار کیا. زندہ گرفتار کرنے کے بعد بدترین انداز میں اس کو قتل کیا، اور ان کے سروں کو کاٹ کے جناب مختار کے پاس کوفہ پہلے روانہ کیا، خود پیچھے پیچھے. اور جناب یہ تاریخ کون سی ہے جس تاریخ ابن زیاد اپنے انجام کو پہنچا؟ 10 محرم ہجری 67. واقعی کربلا کے ٹھیک 6 سال کے بعد این 10 محرم کو یہ تینوں خبیث اپنے انجام کو پہنچے. حسین بن نمیر 9 محرم کو، شبس ابن ربعی اور ابن زیاد 10 محرم ہجری 67 کو اپنے انجام کو پہنچے. اور جناب مختار جس صبح اٹھے کہتے کہ آج ابراہیم کی طرف سے مجھے خبر ملنے والی ہے، آج ابراہیم کی طرف سے مجھے خوشخبری ملنے والی ہے. اور ابھی ناشتے پر بیٹھے ہیں کہ خبر آئی ابن زیاد، شبس ابن ربعی اور حسین ابن نمیر کے سر اور دوسرے ملعونوں کے سر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھیجے گئے خدمت میں. ناشتے پر بیٹھے سجدہ شکر کیا. اور جب 2-3 دن کے بعد جناب ابراہیم سارا لشکر لے کے پہنچے تو اب یہاں سے جناب مختار نے خط لکھا جناب محمد حنفیہ کو، جو مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ روپوش ہیں. اب یہاں سے دیکھیے جو لوگ تھوڑا سا شک کرتے ہیں اس باب میں، مصلحت امام بھی ایک شے سوال کیا گیا تھا، حالانکہ میں بتا چکا ہوں مصلحت امام اس وقت یہی تھی. اگر امام خود سامنے آ جاتا، جناب سید سجاد سامنے آ جاتے تو لوگوں کو تو ساتھ پھر بھی نہیں دینا تھا، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ خود جناب مختار کا انجام کیا ہو. وہ نتیجہ حاصل نہ ہو پاتا جو امام حاصل کرنا چاہ رہا تھا. امام اپنے مشن میں لگے ہوئے تھے. 2 محاذ ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے، ایک علمی محاذ ہوتا ہے اور ایک جنگی محاذ ہوتا ہے.
کبھی جنگی محاذ کی اہمیت زیادہ ہے، کبھی علمی محاذ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ امام جانتے ہیں کہ یہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف خود ترویج ہے علوم اہل بیت، مذہب اہل بیت کو کیسے آگے بڑھایا جائے، بنیاد ڈال رہے ہیں مدینے میں تاکہ آنے والی اولاد پانچواں امام اور چھٹا امام دانشگاہ امام جعفر صادق کی بنیاد رکھ سکے۔ صلوات بھیجیں۔ آج بہت ہو گیا، بس ایک بات میں اس کو بالکل چاہے بے ربط تو یہیں چھوڑ دوں گا، مجھے احساس ہے آپ لوگوں کی تھکاوٹ کا، تو بس میں نے ختم کر دیا، نہیں اس سے زیادہ نہیں۔ صلوات بھیجیں۔ لیکن یہ ایک جملہ جو میں نے آخر میں کہا یہ بے ربط ہے، یہ بے ربط ہے نہیں حضور، میں اندازہ کر رہا ہوں لوگوں کا، تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو، یہ دور بھی جو ہے نا ہمارا، اگر جنگیں جیتنا ہے تو علمی محاذ کو مضبوط کر لو۔ بندوقوں سے تلواروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، علم سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ جس قوم نے علم کے میدان میں اپنا لوہا منوا لیا، اس کو نہ ایٹم بم ہرا سکتا ہے نہ ہائیڈروجن بم ہرا سکتا ہے۔ جاپانی قوم، آپ مثال آپ کے سامنے، 2 ایٹم بم کھانے والی قوم علمی میدان میں جب آگے بڑھی تو آج پوری دنیا کے مارکیٹوں بازاروں کو اس نے قبضہ کر رکھا ہے، الیکٹرانکس ہو، یہ وہ جو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم یہ میدان ہے، اور یہ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ شروع میں جو ایک اعلان آیا تھا، میں تو سوچا تھا وہ ہو ہی نہیں پائے گا، لیکن خود بخود ایک جملہ ذہن میں آ گیا، اس حوالے سے میرے کہ سیرت فاؤنڈیشن کے جوان جو کام کریں ان کے ساتھ مدد کریں، یہ خالصتاً علمی کام ہے، مدد مالی مدد کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو خیر ایک الگ جگہ، وہ تو پروردگار کر ہی دیتے، نہیں، ان کے ساتھ اور انداز میں جس میدان میں ان کے ساتھ اپنی صلاحیتیں استعمال کیجئے، اپنی صلاحیتیں ان کے حوالے کیجئے اور ان کو اپنے ساتھ ملائیے، علمی میدان میں آگے بڑھیے۔ دیکھیے خدا کتنی جلدی آپ کو سرخرو کرے گا، علم ہے جو انسان کو آگے لے کر جاتا ہے، یہی علم۔ ہمارے یہاں کمپیوٹر، دیکھیں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، اب کہہ دوں اور زبان پہ آ گیا تو میں کیا کروں، دل میں رکتا تو ہے نہیں میرے۔ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، آپ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں عزاداری پہ، خدا آپ کو اور توفیق دے، آپ خربوں خرچ کریں، خربوں خرچ کریں، آپ زری بنائیں، آپ شبی بنائیں، آپ امام بارگاہیں بنائیں۔ دیکھیے خدا را جس انداز میں کہہ رہا ہوں اسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کو ادھر ادھر نہ کیجیے گا، میرے الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا غلط انداز میں۔ دیکھیے آپ کریں نہ کریں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا حصہ عزاداری کی حفاظت کے لیے نہیں خرچ کر سکتے؟ حفاظت تو نہیں، حفاظت کیا ہے بھائی، کر تو رہے حفاظت، یہ اتنے سارے مسلح گارڈ بیٹھے ہیں، پولیس بیٹھی ہے، فوج بیٹھی ہے، ہمارے جوانے کر تو رہے نہیں عزیزو۔ حفاظت کیسی ہوگی؟ حفاظت ایسی ہوگی کہ جہاں اتنے اخراجات کر رہے ہو خدا کے لیے، ایک میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، کمپیوٹر کالج، یہ حسینیت کی خدمت ہے بابا، عزاداری کی خدمت ہے، یہ سمجھو اگر اس بات کو، یہ خدمت ہے، دین کی خدمت ہے۔ جہاں اتنی بڑی بڑی زمینیں، کونا رکھ دو کہ یہاں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہوگا، یہاں انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہوگا، یہاں میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوگا، پھر دیکھو کہ کتنا ثواب، حسین خوش، زہرا خوش، علی خوش، رسول خوش، خدا خوش، اہل بیت خوش، صلوات ترقی، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو ان میدانوں میں آگے جاتی ہیں، جو ان میدانوں میں سمجھتی ہیں کہ ہمیں کیسا۔ مشنری کو نہیں دیکھا، جگہ جگہ پچھو بٹھا رکھے، پوری دنیا میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ذہنی اسیر بنا دیا آپ کو، کسی قابل نہیں چھوڑا، آپ نہ مسلمان رہے نہ عیسائی رہے، بیچ میں آپ لٹکے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا حرکات و سکنات سے کہ بھئی پورے مسلمان ہو یا پورے عیسائی ہو، کیا ہو، پورے مسلمان ہو نہیں سکتے، پورے عیسائی بھی نہیں بن سکتے، کریں کہ آخر کدھر جائیں۔ یہ مشینری کا کام تھا، یہ اسکولوں کے ذریعے سے، یہ انگلش اسکولوں کا جو جال بچھایا کہ آج مسلمان ملک، امریکہ، یورپ میں تو مسلمان مقدمے لڑ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں حجاب سے جائیں گی، فرانس میں مسلمانوں نے کیس دائر کر رکھے، اور یہاں کے اسکولوں سے نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بچی پردہ کر کے نہیں آئے گی، نہیں آئے تو نکال لو، نام داخل نکالو اسکول سے۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے، یہ پاکستان میں اسکولوں کے وہ قانون چل رہے ہیں کہ نہیں جی حجاب نہیں ہوتا یہاں، یہ روسری پھینک کے آؤ، کیوں؟ کہتے ہیں جی رومال سر پہ باندھتی ہے عقل خبت ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو ان کی عقلیں کھلی ہوئی ہیں، جن کے سارے لباس آہستہ آہستہ اترتے چلے جا رہے ہیں، ان کی عقلیں کھلی ہوئی ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ ختم کر دیا میں نے۔ تو یہ ایک میسج تھا آج جو دینا تھا، اس واقعے کو میں نے بے ربط اسی لیے چھوڑا کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرا بھی مسئلہ یہ کہ میں شروع کروں گا تو اس کو پھر آخر تک پہنچاؤں گا تو 11:30 بج جائیں گے، کیونکہ مجلسیں بھی 2 ہیں، اس لیے بھی مجبوری ہے کہ مجھے تفصیل بتانی ہے۔ عزاداران حسین، بس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا شروع میں کہ حکیم بن طفیل یہ ملعون قاتل کہ جس نے وار کیا تھا سر پہ جناب عباس کہ سر پہ گرز کا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ اتفاقاً آج 8ویں شب بھی ہماری ملی ہے تو 7ویں مجلس، لیکن اب 8ویں لگ جائے گی، 18 ہے
تو دل چاہتا ہے کہ عشرے کے دوران ایک نہ ایک مجلس منسوب کر دی جائے کسی شہزادے کے نام سے. تو عزیزان محترم بس یہ عباس وہی شہزادہ ہے نا کہ جو ڈھارس ہے اہل حرم کی، علی کا لال، حرم کی ڈھارس، بیویوں کی ڈھارس. رخصت ہوئے گئے، بات چیت بھی ہوئی. زینب نے بتا بھی دیا کہ اب عباس اب یقین آ گیا کہ یہ سب کچھ ہوگا ہمارے ساتھ. عزاداران حسین جناب عباس نکلے، جنگ کی گھاٹ پہ قبضہ کیا، پانی بھی بھر لیا مشک میں، واپس چل پڑے. کوئی نافع بن مالک جس کا میں نے بتایا کہ پہرے دار، اس نے چاروں طرف سے پوچھا کہ تینوں کا میں برسا دو، پانی نکل گیا تو غضب ہو جائے گا، پانی نہ جانا چاہیے. عزاداران حسین پس تینوں کا میں برسا. اور جناب عباس کی حالت یہ ہے کہ جب ایک بازو قلم ہو چکا، دوسرا بازو قلم ہو چکا، اپنے آپ کو بس مشکیزے پر جھکا دیا. علم گر چکا ہے، علم ٹھنڈا ہو چکا ہے. حسین دیکھ رہے ہیں دور سے، کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا. آخری بار جب گرا حسین سمجھ گئے کہ میرے شیر کے بازو قلم ہو چکے ہیں، اور اب دو ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کو پورا کرنا تھا کہ یا علم بچا لے یا مشکیزہ بچا لے. بس عزیز علم ٹھنڈا ہو گیا، سکینہ کی پیاس عباس کے ذہن پانی پہنچ جائے. عزاداران حسن گھوڑے کو ایڑ لگاتے جاتے ہیں، عباس کہتے جاتے ہیں ذرا جلدی مجھے پہنچا دے، قیام تک میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں، ذرا جلدی کر. عزاداران حسین بس جب یہ حرملہ ملعون کو پکڑ کر لایا گیا تھا نا، 3 تیروں کا جو اس نے حال سنایا تھا کہ پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب علمدار حسینی کسی صورت رکتا نہیں تھا، کہ عمر سعد نے مجھے آواز دی حرملہ ایسا کام کر کہ عباس آگے بڑھنے سے رک جائے. دیکھ جب تک مشکیزے میں پانی سلامت ہے کوئی عباس کو روک نہیں سکتا، مشکیزے کا پانی بہا. عزاداران حسین بس حرملہ کہتا ہے کہ میں نے تیر کمان میں جوڑا، لیکن کہاں تیر ماروں، میں نے پورا طواف کر لیا عباس کی سواری کا. اس طرح سے عباس مشکیزے پر چھا گیا تھا کہ جتنے تیر آتے تھے اپنے بدن پر لیتا تھا، لیکن مشکیزے پہ کوئی تیر نہیں لگنے دیتا. آخر میں نے 2-3 بار طواف کیا تو پہلو میں مجھے ایک گوشہ نظر آیا، ایک جگہ نظر آئی خالی، اور میں نے بالکل نزدیک سے جا کر جو تیر مارا تو مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہوا. علمدار نے ایک فریاد بلند کی، عزادارو تیر کے پسلیوں میں گڑنے کی وجہ سے نہیں، پانی کے بہ جانے کی وجہ سے. اے میرے اسب وفادار، اب کہاں جا رہا ہے، اب واپس چل، اب واپس چل. اب سکینہ کو کیا منہ دکھائے گا عباس، اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی کی کوشش کر لوں. عزاداران حسین پس حرملہ نے یہ کام دکھایا. عزادارو اب مصائب کا وہ ٹکڑا جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا آپ کے لیے آج، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہاں یہ گرز کا وار ذہن میں رہے آپ کے. عزاداران حسین بہت مصائب پڑھتا تھا ذاکر جناب عباس کے. خواب میں اس نے دیکھا کہ مولا آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں تو سب کی مصیبتیں بیان کرتا ہے، میری مصیبت کیوں نہیں بیان کرتا. دست بستہ عرض کرتا ہے کہ مولا میں سب سے زیادہ مصائب تو آپ کے بیان کرتا ہوں، سب سے زیادہ مصیبت تو آپ کی پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں، تو میری کربلا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا، جو کربلا میں کسی پر نازل نہیں ہوئی سوائے میرے. مولا وہ مصیبت کیا ہے؟ کہا کہ سن، جب میرے بازو قلم ہو چکے تھے، مشکیزے کا پانی بہ چکا تھا، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آ رہے تھے، میرے جسم میں پیوست ہو رہے تھے، کہ ایک تیر ایسا آیا جو میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، گڑ گیا میری آنکھ میں، اور اتنی اذیت تھی کہ میں سر کو جھٹکے دیتا تھا مگر وہ تیر نہیں نکلتا تھا. میں نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے چاہا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لوں، لیکن نہ نکال سکا. جب کچھ بننا پڑا تو میں نے اپنے زانوؤں کی طاقت جمع کی، انہیں فضا میں بلند کیا، تیر کو زانوؤں کے درمیان لے کر نکالنا چاہتا تھا کہ ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پر مارا تھا کہ پھر مجھ سے گھوڑے پر نہ سنبھلا گیا. سن ذاکر حسین، ارے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا زمین پر، میں جب اپنے گھوڑے سے گرا اس طرح سے سر کے بل آیا، میرے ہاتھ بھی نہ تھے، سارے تیر میرے سر اور جسم میں بے وست ہو گئے.